अस्सलाम वालेकुम जी। अभी एक किश्ती का जो हादसा हुआ, किश्ती कह लें आप उसको, फेरी कह लें, यानी कि एक बड़ी सी लॉन्च होती है जिसके अंदर लाया जाता है लीबिया से और यूरोप में ला के टच किया जाता है। और ये एक आम सी प्रैक्टिस है, यानी कि इसको डंकी कहा जाता है। और ये डंकी पे जो इंसान है ये जो आते हैं ईरान में, तुर्की में, फिर मुख्तलिफ रास्ते होते हैं और फिर यूरोप के अंदर इंटर होते हैं तो माल्टा तक पहुंचते हैं। फिर माल्टा से भी यहाँ पे यानी कि क्रॉस किया जाता है। अब देखने की बात यह है कि ये जो इतना अंदोनाक वाकया हुआ है, कुछ 750 के करीब बताए जा रहे हैं या इससे भी ज़्यादा। यूनुस खान साहब बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो यूरोप टाइम के नाम से व्लॉग करते हैं, और वैसे भी जो फ्रांस में और दीगर जगहों पे जो रिपोर्ट्स होती हैं ज़्यादातर वही करते हैं। FATF को भी वही कवर करते हैं, और जितने मेगा इवेंट्स होते हैं उसको भी पाकिस्तान की जानिब से अगर देखा जाए तो यूनुस खान साहब भी वो रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं इस ही टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना पसे पर्दा के ये मामला क्या हैं। इंसानी स्मगलिंग है क्या? देखें, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और ये ख़ास तौर पे और दीगर बहुत सारी जगहों पे जो है ना ऐसे रुझानात पाए जाते हैं कि जो एक के बाद दूसरा और तीसरा फिर जाते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मीरपुर में बेशुमार आपको लोग नज़र आएंगे जो लंदन में होंगे, और मीरपुर जो है ना वो ये लाहौर के नज़दीक चक छत्ती है, उसको भी देखें तो यही सूरत हाल नज़र आती है। और फिर उसके बाद पूरी फैमिलीज जो है ना इसी रुझान में पाई जाती हैं। कुछ लंदन की तरफ रुख करते हैं, कुछ यूरोप के बाकी कंट्रीज़ की तरफ करते हैं। फिर इसी तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो इससे अगला मरहला भी तय करती है, वो होता है अमेरिका का और कनाडा का। अच्छा, ये तमाम लोग जो हैं ये किस चक्कर में जा रहे हैं, ये बात बड़े इम्पोर्टेंट होती है। जाने के बाद ये बताते हैं कि हमें यहाँ पे यानी कि यूरोप में पहुँच के, मैं इस टाइम खुद इटली में मौजूद हूँ, बताते हैं कि हमें वहाँ पे जान का ख़तरा है, वहाँ पे हमारे झगड़े लड़ाई और इसकी वजूहत बताते हैं। यानी कि ये एक झूठी सच्ची सी एक स्टोरी बनाते हैं, और स्टोरी बनाने के बाद ये काम पे लगते हैं, और जिन लोगों के यानी कि ऑलरेडी जो ना मौजूद होते हैं वो अपने साथ फिट करते हैं, और फिर इनको पेपर्स दे दिए जाते हैं। यानी कि चीप लेबर की भी तलाश होती है। अब ये दोनों तरफ से ये जो ना सिलसिला चल रहा होता है। ज़ाहिरन जो है ना ये सब एक ऐसा सिलसिला चल रहा होता है कि गवर्नमेंट्स ये कह रही होती हैं ये नहीं ठीक, हम जो है ना खुद से इनवाइट करेंगे, और दूसरी तरफ जो है ना ये लोग इस तरीके से आ रहे होते हैं। कैंप्स मिलते हैं, कैंप्स मीन होटल टाइप के, या घरों को जो है ना दे दिया जाता है, उसमें फूड दे दिया जाता है, या बड़े बड़े कैंप्स होते हैं उसमें पका पकाया खाना दिया जाता है। मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किसी जगह पे ख़त्म भी हो जाती हैं लेकिन ज़्यादातर मिल जाती हैं। जर्मनी में, फ्रांस में और इटली में और दीगर ममालिक में यही सूरत हाल होती है। अच्छा, यहाँ पर एक लॉ है डुबलिन का, तो एक डुबलिन शहर है, उसमें ये लॉ बना, और उसमें ये होता है कि एक दफ़ा जिस स्टेट में इंटर हो जाए यूरोप की, यानी कि शेंजन स्टेट्स में से, तो वहाँ के फिंगर्स आ जाते हैं। जब फिंगर्स आ जाते हैं तो वो फिंगर्स वाला कंट्री ही उसको ट्रीट करता है। लेकिन यूनान और दीगर कुछ ममालिक हैं, वहाँ से जिस टाइम में यहाँ पे आते हैं तो ये बताते हैं कि वहाँ पर भी खतरा है, तो फिर उनको जो है ना साल डेढ़ में वो फिंगर माफ होते हैं, और फिर वो दूसरी तरफ जो है ना कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मोस्टली नंबर 1 पे अपना इटली आ जाता है जो माफ़ कर देता है, लेकिन साल डेढ़ लगाता है उसको माफ़ करने में, प्रोसेस करने में। इसी तरीके से फ्रांस भी जो है ना वो माफ़ कर देता है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रोसेस करता है। जर्मनी और स्कैंडिनेविया ये नहीं करते, इनके बारे में सुनने में आया कि ये नहीं करते। अच्छा, ये सारी सूरत हाल हो गई। अब देखें, जो एक हादसा हुआ, यानी कि एक ओवरलोड कश्ती थी, वहाँ पर सूरत हाल जो सी थी ना समंदर की वो ठीक नहीं थी, और वो फिर एक हादसे का शिकार हो गई। ओवरलोड तो जितनी आ रही होती है ना वो सब ओवरलोड ही आ रही होती है। मतलब ये नहीं था कि ओवरलोड होने की वजह से ये जो ना कश्ती उलट गई। अगर आप इस बात को, इस साइंस को समझें तो उसमें अफराद की तादाद ज़्यादा थी। अदरवाइज ये जो कश्तियाँ होती हैं ना, इनके अंदर माल लोड होके इधर से उधर होता था, फिर बंदे, यानी कि जब माल होता है तो ये कोई बहुत बड़ा लंबा सफ़र नहीं होता, बल्कि ये घंटों पर होता है, यानी कि दिनों पर नहीं होता। अब जो यानी कि वो अंदर सूरत हाल थी। अब ये जो लॉन्च आई, लॉन्च की जो सूरत हाल होती है, जब ये आ जाती है ना और यहाँ पे
اس کو ریسکیو کروا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ لانچ بھی اکثر جو ہے نا یہی سننے میں آتا ہے کہ یہ ڈبو دی جاتی ہے، کشتی کہا جاتا ہے، کشتوں جو ہے نا اس کو یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں. یہ ایک عام سی پریکٹس ہے، مطلب عام سے مراد یہ ہے کہ پریکٹس ہی یہی ہوتی ہے. یہ ایک چیز آ گئی. اب میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بیان کروں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ کیا روٹی کے چکر میں آتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، انڈیا کو بدنام کرتے ہیں، بنگلہ دیش کو بدنام کرتے ہیں کہ وہاں پہ روٹی کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ 5% بھی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ روٹی کا نہیں ہے، مسئلہ کوٹھی کا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ مطلب بات کریں گے کہ جناب وہاں پہ کھانے پینے کے مسائل ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں، یہ ہے، جاب نہیں مل رہی. ایسی بات ہے. یہاں پہ آگے دن رات کام کرتے ہیں، اور اگر اس رجحان کو سمجھنا ہے نا تو ٹک ٹاک پہ ان کی پھر ویڈیوز دیکھیں، آڈیوز دیکھیں، پھر ان کی باتیں سنیں تو آپ کو ساری سٹوری سمجھ میں آ جائے گی. اور حقیقت میں بھی ایسی ہے. کوٹھی کے لیے آتے ہیں، مطلب لگژریس لائف کے لیے آتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں مواقع ہونے چاہیے، کوئی شک نہیں کہ انڈیا میں مواقع ہونے چاہیے. انڈیا میں کون سا روٹی کا مسئلہ ہے؟ اکانومی کہاں ہائپ پہ جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے نکل کے ٹیڈی دل جو ہے نا پوری امریکہ کینیڈا میں گھس رہی ہے، وہ بھی ویلکم کر رہے ہیں. اچھا، پورے یورپ کے اندر جو ہے نا مختلف جگہوں پہ گھس رہے ہیں، وہ بھی ویلکم کر رہے ہیں. اچھا، ان کو افرادی قوت کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا اب اگر وہ ایک خاص معاہدے کے مطابق یا طریقے سے بلاتے ہیں نا تو مسائل ان کے لیے بھی زیادہ ہیں. تو یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی، یہ دونوں ہاتھ سے بج رہی. اس کو سمجھیں. اتنا بڑا رسک کیوں لیتے ہیں؟ اتنا بڑا رسک اس لیے لیتے ہیں کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے. اس ریس کے اندر جو انسان ہر بندہ جو انسان یہاں پہ آ کے یہ کہے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ دیگر لوگوں کو جو انسان اسی طرح سے بلوا رہا ہوگا، اسی طریقے سے پتہ کر رہا ہوگا کہ گیم کتنے میں چل رہی ہے، اس کی گیم کتنی ہے، لیبیا تک کی گیم کتنے کی ہے، لیبیا سے آگے کتنے کی ہے، مالٹا تک کی، مالٹا سے یہاں تک کی کتنے کی ہے. یہ سارا جو ہے نا چینل پھر سینٹر میں جو ہے نا شکرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، بندے اغوا ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ پرت نہیں ہوتی، کوئی. اچھا، پھر سیکیورٹی جو ایجنسی ہیں وہ زیادتی کرتی ہیں، بڑی مار پیٹ، یہ سب کچھ ہوتا ہے. کوئی انسانی حقوق، کوئی کچھ بھی نہیں نظر آتا. تو یہ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. موسٹلی بچا لیے جاتے ہیں، لیکن یہ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام ہو رہا ہے نا، اس کا جو ہے نا اس کو ڈیبیٹ میں لائیں. جب ڈیبیٹ میں لائیں تو اس کا حل نکلے گا، اور جب حل نکلے گا تو بہتری ہو جائے گی. یہ رجحان جو ان سے ہے نا کہ پاکستان سے باہر کیسے نکلا جائے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ترقی کے مواقع ہیں نا، جو کوٹھی بنانے کے مواقع ہیں وہ کم ہیں، یا اگر ہیں بھی تو ان کے اوپر پردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ جو اس گیم کو سمجھ گیا ہے کہ پیسے کیسے کمانا ہے، وہ تو سمجھ گیا ہے، وہ آگے گائیڈنس نہیں دیتا. یعنی کہ بہت سارے میں نے یوٹیوب پہ پروگرامز دیکھے ہیں کہ جو مختلف آئیڈیاز دیتے ہیں. پاکستان میں رہ کے لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ امریکہ میں جو رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ صورتحال، اور امریکہ میں پہنچ کے لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہاں، مزدوری کا جو ایک ڈفرینس ہے نا وہ بہت بڑا پایا جاتا ہے. تو افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ جو ڈنکی کا ہے، لوگ جس طریقے سے آتے ہیں، جو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتے ہیں، اور جن راستوں پہ سے ہو کے آتے ہیں، بہت ڈینجر ہوتا ہے. پہنچ جاتے ہیں، حادثات بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رسک ہے. اور مقصد میں آپ کو بتا دوں کہ ہوگا روٹی کا 5% کا، میکسیمم 10% کہہ لیں کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابھی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک ہی خاندان کے کتنے لوگ ہیں. اچھا، جتنے لوگوں کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار آلریڈی یہاں پر موجود ہیں. تو اس کا مطلب روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوٹھی کا مسئلہ. سچ بولو تو پتہ ہوتا ہے، پھر حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. مطلب جب ایک تو اتنا بڑا حادثہ ہو جائے، یا مطلب مزید معاملات کو جو انسان دیکھا جائے کہ یار مزید نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ آ گئے ہیں نا، بہت سارا، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے، میں پھر پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ نامزد ہو جاتے ہیں بندے. یار جو آ گئے ہیں نا، جو یونان میں ہیں، ان کو واپس لے جانے کی پاکستان ضرورت نہیں.
مطلب یہ مہربانی کریں کہ یہ نہ ہو کہ مطلب خود ایک ٹیم بنا کے آئے اور یہاں پہ سے ان کو انٹرویوز لے کے واپس لے کے جائیں. کوئی انڈیا لے کے جائے گا اپنے بندے واپس؟ بنگلہ دیش لے کے جائے گا؟ وہ آئے ہیں، وہ یہاں پہ اپنا پیسے بنائیں گے اور پھر وہ پاکستان ہی بھیجتے ہیں. وہ ویسٹرن سے بھیجیں، وہ دیگر کمپنیوں سے بھیجیں، وہ جیسے بھی بھیجیں، وہ پاکستان میں پیسے ہی بھیجتے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. لیگل چینل سے آنا چاہیے. کوئی گورنمنٹ کو بہت بڑے کانٹریکٹ کرنے چاہیے. جو انٹرنیشنل لیبر ہے اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دینی چاہیے. ایسے مواقع پاکستان میں پیدا کرنے چاہیے کہ کیسے ہم پاکستان کی جو مین پاور ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تھوڑی تھوڑی سی ٹریننگز اگر پاکستان کے اندر ٹریننگ کیمپس مل جائے نا، یعنی کہ ٹریننگ کیمپس مراد یہ ہے، یہ جو ہمارے ایجوکیشن کے جو کیمپ لگتے ہیں جس کو ٹیوشن کہتے ہیں، اس ٹائپ کے کہ کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس سے بہت بڑی بہتری جو ہے نا پاکستان کی کنسٹرکشن میں ہوگی، اور اس سے زیادہ جو ہے نا جو لیبر ہے وہ ایکسپورٹ ہوگی پراپر طریقے سے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہیں وہ طریقے جس کو ہم ڈیبیٹ میں لے کے آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لیبر کی بہت زیادہ یہاں پہ مانگ ہے. اگر جرمنی میں، فرانس میں اگر دیکھیں تو میں یعنی کہ اس پہ ڈیٹیل میں اگر میں جاؤں گا بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. آلریڈی ولاگ جو ہے نا میں مطلب لمبا ہو جاتا ہے، پھر انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے نا بڑا تکلیف دہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ روٹی کے چکر میں آ رہے تھے یا کوٹھی کے چکر میں آ رہے تھے. یہ لفظ بولا جاتا ہے یہاں پہ، روٹی اور کوٹھی. یہ جا کے کوٹھی یعنی کہ کوٹھیاں بناتے ہیں اور پھر یہ اپنے گاؤں دیہات میں اور اپنے علاقے میں ٹیکا اور پتہ لگتا ہے، پھر یہ باتیں کرنا، ایک شعور کا جو ہے نا معاملہ جو ہے نا آ جاتا ہے. پھر برادریزم آ جاتا ہے. پھر یہ جو ہے نا اونچ نیچ کا بہت پاکستان کے اندر کنسیپٹ ہے. اس اونچ نیچ کے کنسیپٹ کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ یہ ریس ایک لگی ہوئی ہے اور اس ریس میں جو ہے نا لوگ آتے ہیں. تو بڑی تکلیف کی بات ہے. بہت شکریہ جی، بہت لمبی بات کر دی. لیکن حادثہ بہت برا ہے، واقعہ بہت برا ہے. ابھی مطلب رپورٹس آ رہی ہیں کہ کتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے، اور ایک کا بھی جانی نقصان بڑا جانی نقصان ہوتا ہے. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب کوئی روٹی کے لیے جو ہے یہ کہے کہ ہم سب روٹی کے لیے آ رہے تھے. پچھلے مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو واقعی میں روزگار کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں. لیکن جو ریس لگی ہوئی ہے نا اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.